بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. علی وقار صدر محترم، معزز اساتذہ کرام، واجب الاحترام نوجوانان ملت اسلامیہ، آج کے اس پرورق محفل میں موضوع خطابت ہے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کا مشہور و معروف شعر، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. سامعین بز، تاریخ شاہد ہے کہ اس دنیا رنگوں میں نہ جانے کتنے قومیں اور نہ جانے کتنی تہذیبوں نے جنم لیا، اور اس میں زمین پر نہ جانے کتنے نمائندہ فراعنہ اور جبابرہ نے اس باغ عدم کو ظلم و جور کی پٹی میں سلگایا، جن کے بارے میں دنیا کو یقین ہو چلا تھا کہ ان کا ظلم لازوال اور ان کی ترقی تا قیامت رہے گی، لیکن خالق ارض و سما نے ان کی تہذیب و تمدن کی فلک بوس عمارتوں کو مسمار کر دیا، بڑی سے بڑی سلطنتوں کی چولیں ہلا دی، طاقتور سے طاقتور حکومت لرز گئی، تڑپ گئی. لیکن دوستو، آج صرف مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو آج تک زندہ اور زندگی بخش ہے، جبکہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے باقی طاقتیں ہمیشہ سے برسر پیکار رہی ہے. آج نہ جانے دنیا کے اندر نہ جانے کتنی تاریخی وجود میں آ چکی ہے جو ایمان کے نام لیواؤں کو، اسلام کے شہدائیوں کو، توحید کے علم برداروں کو، محبت و قوت کے نغمہ سنجوں کو، توحید کے علم برداروں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے برسر پیکار ہے. حضرات، میں ان ظالموں اور جابروں سے صاف صاف لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تم نے ہماری خاموشی کو بزدل سمجھ لیا ہے، تو اے مسلمانوں کے خون کے پیاسوں، اسلام اور نبی کی بے حرمتی کرنے والوں، سنو، کان کھول کر سنو. تم اپنی اشتعال انگیز نعروں سے ہمارے حمیت کو بھڑکا رہے ہو، تم ہمارے خون کے دریا بہا کر ہماری غیرت و حمیت کو للکار رہے ہو. تم نے فلسطین، افغانستان جیسے آباد چمن کو ویران کر کے سمجھ لیا کہ مسلمان ہو گئے دنیا سے نابود. تو اے دشمنان خدا، کیا تم ہمارے وجود کو ختم کر سکتے ہو؟ کیا تم ہمارے شخصیت کو داغدار کر سکتے ہو؟ تو اے دشمنان خدا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، تم کبھی بھی ہماری شخصیت کو داغدار نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تم اپنی ناپاک فوق اور سازشوں سے اسلام کو مٹانا چاہتے ہو. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. تم اپنی ناپاک فوق اور سازشوں سے اسلام کو مٹانا چاہتے ہو. شاید تم کو فلسطین کے شدت کا احساس نہیں. اگر تمہارے خیال ہے کہ اسلام مٹ جائے گا تو تمہارا خام خیال ہے، کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی بڑا کہ جتنا کہ دباؤ گے. نوجوانان ملت اسلامیہ، کیا آپ نے اس بستی کا نام سنا ہے؟ کیا آپ نے اس بستی کا نام سنا ہے جس کو غزہ کہتے ہیں، جہاں آج کل اسرائیل نوجوانان ملت اسلامیہ، کیا آپ نے اس بستی کا نام سنا ہے جس کو غزہ کہتے ہیں، جہاں آج کل اسرائیل اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، جہاں امریکہ اپنی مثالوں کی نمائش کر رہا ہے؟
چھوٹا سا خطہ ہے سرزمین فلسطین کا، جس کی پاک زمین پر ناپاک یہودی اپنے قدم جمانے کی کوشش میں لگے ہوئے، لیکن اس قدم کو فلسطینی قدم قدم پر اکھاڑ رہے ہیں۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسا ملک دکھاتا ہوں جس کو فلسطین کہتے ہیں، جس کی تاریخ جرأت و عظمت سے موسوم ہے، جس کی روایت عزم و استقلال سے پورے موجودہ دور میں اگر بہادری کا استعارہ دکھائی دیتا ہے تو وہ غزہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ روح جگال پھونکنے والی بستی کا نام غزہ ہے، مسلمانوں کے دلوں کو گرمانے والی بستی کا نام غزہ ہے، ایمان کو تازگی بخشنے والی قوم کا نام فلسطین ہے، جو پیدا ہوتے ہیں تو عظمت کا لبادہ اوڑھ کر، جن کے کان اذان و تکبیر کے بعد بموں اور گولیوں کی آواز سے بھر جاتے ہیں، جن کے لیے طاقت کا دوست ایک دعا ہے، جو مر مٹنے کے جذبے کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں، جو پیدا ہونے کے بعد پترے سرٹیفکیٹ کے ساتھ شہیدوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروا لیتے ہیں، جو موت پر بیعت کرتے ہیں اور نتیجے کی پرواہ کیے بغیر سبق اب میدان جنگ میں آ جاتے ہیں۔ دنیا والے اسے شیروں کی بستی کہتے ہیں جو پیٹ دکھانا نہیں جانتے۔ سنو، وہ غزہ کی بستی ہے، وہ مجاہدین کی بستی ہے، وہ شیروں کی بستی ہے، وہاں کی مائیں بزدل پیدا نہیں کرتی، جو مر مٹنے کے جذبے کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں اور جوانی میں راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ نوجوانان ملت اسلامیہ، کیا تمہیں فلسطین کے شہر خان یونس میں پیش آنے والا واقعہ یاد نہیں، جس واقعے کی تصویر چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے غیرت مند مسلم کہاں ہے، عمر بن خطاب کی اولاد کہاں ہے، صلاح الدین ایوبی کے سپاہی کہاں ہے، وہ محمد بن قاسم کہاں ہے، جنہوں نے ایک ہندوستانی عورت کے پکار پر ہندوستان پر دوا بول دیا تھا، وہ صدام حسین کہاں ہے جس نے ایک فلسطینی عورت کی دعائی پر راتوں رات اسرائیل پر بموں کی بارش کر دی تھی؟ کوئی جواب نہیں، ہر طرف خاموشی ہے، کوئی فریاد سننے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے غزہ کو تنہا چھوڑ دیا، خون مسلم سستا ہو گیا، ہمت و شجاعت مستی اور عیاشی اور مستی میں ڈوب گئی۔ مجھے ماتم کی اجازت دیجیے، اس لیے کہ آج بدن کا روا دوا ماتم کنا ہے، لہو نہاکانی کر رہا ہے، دل پھٹا جا رہا ہے۔ سلام شیخ اسماعیل ہنیہ، شیخ یحییٰ سنوار پر، جنہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھانے کے لیے باطل طاقتوں کو ملہ میٹ کر دیا اور ان کو بہت ہی جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ سلامتی ہو ابو عبیدہ پر، جن کی آواز میں مسلم امہ کی روح پیوستہ ہے، جن کی للکار میں عالم اسلام کے لیے تسلی بخش جواب ہے، جن کے کار آلود نظر میں باطل کے لیے تباہی ہے، جن کی شہادت کی انگلی صہیونی کی بربادی کا پیغام دیتی ہے۔ سلامتی ہو ارض مقدس کے مقدس لوگوں کو، جو مقدس مقام کی بازیابی کے لیے اپنے پیدا ہونے والے بچوں تک کو قربان کر دیتے ہیں۔ سلامتی ہو فلسطین کے ان لوگوں پر جو صبر و تحمل، عزیمت و استقامت کی راہ پر چل رہے ہیں اور سیسا پلائی دیوار ثابت ہو رہے ہیں۔ سلام ان پاک روحوں پر جو صہیونی فوج سے لڑتے لڑتے راہ وفا میں شہید ہو گئے۔ اے ارض مقدس، یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تباہی کے بعد ایک خوشحال منظر چھپا ہوا ہے۔ ان مع العسر یسرا، اگر اس دنیا میں جابر و ظالم لوگ موجود ہیں تو ایک خدائی طاقت بھی موجود ہے جو جبار و قہار بھی ہے، جس کی دست قدرت میں تمام حکمران کی حکمرانی ہے۔ یقیناً زوال شام کے بعد ایک صبح نور انتظار میں کھڑی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اخیر میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کر رہا ہوں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، کہ توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتیاز ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔